ایک بچی تھی وہاں پر جو کہ بلائنڈ تھی اور اسے سوشیولوجی میں ماسٹرز کرنا تھا. ہر گریڈ کے بچے ایک ہی کمرے کے اندر ایک ہی ٹیچر کے ساتھ پڑھ رہے تھے اور ان کے پاس گرو کرنے کا، آگے بڑھنے کا اس طرح موقع نہیں تھا. بچوں کے کیا مسائل ہوتے ہیں جن کی نظر نہیں ہوتی؟ کسی جگہ پر ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے شادیوں وغیرہ میں، ایسی جگہ پر تو ان بچوں کو گھر چھوڑ جاتے ہیں. سب سے زیادہ جو یہ کام ہمارا جو کام ریوارڈنگ ہے وہ ہے بھی اسی لیے کہ وہ بچے اپنا گھر مانتے ہیں اسکول کو. ناظرین السلام علیکم. ایک دفعہ پھر وی نیوز ایکسکلوسیو کے بڑے ہی اچھے پروگرام میں، اور جو ہم نے رمضان المبارک کے حوالے سے شروع کیا ہے. پروگرام کا نام آپ جانتے ہیں، پروگرام ہے نیک لوگ. ہم اس سوسائٹی میں سے ایسے لوگ چن چن کر آپ کے لیے لا رہے ہیں جن کا اس سماج کی نفرتوں سے، قدورتوں سے اور تلخیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ چند لوگ ہیں جو اس معاشرے میں بہتری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں سکیل امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ قومی سطح پہ کوئی کام کر رہے ہوں، بین الاقوامی سطح پہ کوئی کام کر رہے ہو. یہ جتنے بھی لوگ ہم آپ سے ملوا رہے ہیں یہ اپنی اپنی بساط کے مطابق اس معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج جو خاتون ہمارے پاس تشریف رکھتی ہے بڑی ہی قابل قدر خاتون ہے. جویریہ فیصل ان کا نام ہے، اور یہ واہ کینٹ سے ان کا تعلق ہے، اور جو کام یہ کر رہی ہے بڑا ہی زبردست کام ہے، اور ان کے اس کام پہ، کارنامے پر فخر ہی کیا جا سکتا ہے. تھوڑی سی تفصیل میں بتا دیتا ہوں، پھر آگے ان سے ہم بات کرتے ہیں. بہت پڑھی لکھی خاتون ہے، ایک نہیں دو تین ایم اے انہوں نے کیے ہوئے ہیں، اور یہ نابینا بچیوں کا ایک سکول چلا رہی ہیں گزشتہ 6 سال سے. سکول تو وہ قائم ہے 10 سال سے، لیکن یہ اس سکول کی جو ہیڈ ہے یا سب سے بڑی شخصیت ہے یہ ہے، اور اسکول کا نام ہے بصیرت ہائی اسکول، اور نابینا بچیاں 30 کے قریب وہاں پر ہیں، اور بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے یہ اس اسکول کی پرنسپل بن کر انہیں تعلیم دے رہی ہیں. بچیاں بالکل چھوٹی سی جماعت پہ بھی ہیں، کنڈر گارڈن کی بچیاں بھی ہیں، 9ویں 10ویں جماعت کی بچیاں بھی ہیں. اس طرح کی گروئنگ ایج کی بچیوں کو جو مسائل ہوتے ہیں ان سے بھی یہ نبرد آزما ہوتی ہیں. بس ایک مشن ہے، ایک خواہش ہے کہ یہ بچیاں جو ہیں یہ معاشرے کا فعال رکن بن جائے. اسکول کے جس طرح ہر چیریٹی پروجیکٹ میں کچھ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ پیسے دیتے ہیں، کچھ چندہ مانگتے ہیں. ابھی تک زیادہ تر یہ جو بصیرت ہائی اسکول ہے، یہ اس کے جو اخراجات گزشتہ 10 سال سے چل رہے ہیں زیادہ تر ان کے خاندان والے ہی برداشت کر رہے ہیں. تو یہ نیک کام، اس کا خیال ان کی فیملی میں کیسے آیا، اس کے بارے میں جانتے ہیں. پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائی، ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے آپ آئی یہاں پر. بہت شکریہ آپ کے بلانے کا کہ آپ نے اس قابل سمجھا، کنسیڈر کیا کہ آپ نے انوائٹ کیا یہاں تک آنے کا اور اپنی بات کرنے، اسپیشلی بصیرت کے بارے میں بات کرنے کا موقع دیا. اچھا، اب بتائیں نا مجھے کہ بصیرت کا خیال کیسے آیا، کیسے یہ اسکول بنا، بچیاں کیسے آئیں؟ بصیرت کا خیال بنیادی طور پر اسی چیز سے آیا کہ ایک اسکول ایک بہت چھوٹے سے کمرے میں ہماری ہی اسٹریٹ میں رن کیا جا رہا تھا، اور میری بہن نے، چھوٹی بہن نے وہاں پہ والنٹیئر کیا. تو جب وہاں دیکھا انہوں نے تو ہر گریڈ کے بچے ایک ہی کمرے کے اندر ایک ہی ٹیچر کے ساتھ پڑھ رہے تھے، اور ان کے پاس گرو کرنے کا، آگے بڑھنے کا اس طرح موقع نہیں تھا. تو جب وہ چھوٹی چھوٹی شکایتیں ابو تک آتی تھیں، ان سے بات کرتے تھے کہ جی اس طرح سے. یہ نابینا بچے تھے؟ جی نابینا بچے سب. وہ ادارہ جو ہے وہ ہے ہی بلائنڈ سے ہی ریلیٹڈ، بیسیکلی ہاسپٹل ہے، اور وہاں پر ایک ہی کمرے میں وہ چھوٹا سا اسکول چلا رہے تھے 8-10 بچوں کے ساتھ، بلائنڈ بچوں کے ساتھ. جب وہ شکایتیں کرتی تھیں تو ایک دن ان کو یہ کہا میرے والد نے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوا تو آپ خود بہتر کر کے دکھا دیں. تو بس وہاں سے پھر سلسلہ چلا. وہ لوگ تھے کچھ جو مل کے، جنہوں نے ساتھ ڈونرز کے ساتھ بھی بات کی. ان لوگوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ڈونیشن کا ایشو ہم ساتھ ساتھ ریزولو کرتے رہیں گے، آپ لوگ شروع کریں. بس وہاں سے کام شروع کیا،
اور اس کے بعد میرا تعلق پہلے دن سے اس کی جب سے کنسیپشن ہوئی اس سے کچھ پہلے سے تھا، اس لحاظ سے کہ ان کے پاس ایک بچی تھی وہاں پر جو کہ بلائنڈ تھی اور اسے سوشیولوجی میں ماسٹرز کرنا تھا. اچھا. تو اس بچی نے سوشیولوجی میں ماسٹرز کا پلان بنایا اس وقت جب ابھی اس نے میٹرک کیا. اچھا. تو اس نے یہ کہا کہ مجھے کوئی سوشیولوجی پڑھانے کے لیے مل جائے، تو کیونکہ میں سوشیولوجی ماسٹرز ہوں تو بہن نے مجھ سے رابطہ کیا. میں اسلام آباد میں تھی، میرڈ تھی، وہاں رہ رہی تھی، تو وہاں سے پھر میں جاتی تھی اس کے لیے، چلی جاتی تھی، ابو کے پاس رہتی تھی اور وہاں رہ کے تو اس کو پیپرز کی تیاری میں نے اچھا. کروائی. چونکہ یہ پروگرام پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جائے گا تو تھوڑا سا لوگوں کو بتا دیتے ہیں. اسلام آباد سے وہاں جانا تقریباً 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں ڈیلی. جی ایسا ہی ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ رہ لیتی تھی جا کے، یا اس کا اس طرح سے شیڈیول بناتی تھی، پھر جا کے اس کو پڑھا لینا، نوٹ شیئر کر لینے، اس بچی کے ساتھ ساتھ کرواتی رہی. بی اے تک اس نے کیا، ماسٹرز انفارچونیٹلی نہیں کر سکی، شادی ہو گئی اس کی بھی، اور پھر اس نے یہ کہا کہ کروں گی انشاءاللہ ایک دن ضرور. لیکن اس لحاظ سے بھی ایک تعلق تھا. پھر جب اسکول شروع ہوا تو پھر اس میں بھی یہی تھا. انگلش لٹریچر میرا سبجیکٹ رہا، تو انگلش کے لیے کورس بنانا بصیرت کے لیے، پھر بچوں کو پڑھاتے ہوئے جو گائیڈ لائن ہوتی تھی، کیونکہ چھوٹی بہن تھی اس نے پڑھا خود مجھ سے تھا تو وہ پھر پوچھتی رہتی تھی، رابطہ تھا. پھر جب اس کی شادی ہوئی تو وہ جھنگ چلی گئی، تو وہ جھنگ چلے جانے کی وجہ سے پھر کنٹینیو نہیں کر سکتی تھی. تو پھر یہ ہوا کہ اس نے بھی کہا اور ابو نے بھی کہا، جو ان کے جو سوسائٹی تھی اس ٹائم پہ اس کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے بھی کہا کہ بیٹا آپ جڑے ہوئے ہو آلریڈی اس کام سے، آپ اس کو خود کیوں نہیں کرتے ہو. تو اس میں پھر سپورٹ تھی ہسبینڈ کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کرو، ڈیلی آنا جانا میں کروں گا، آپ اسکول دیکھو. تو بس پھر موو کیے. اچھا مجھے یہ بتائیے بچوں کے کیا مسائل ہوتے ہیں جن کی نظر نہیں ہوتی؟ جن بچوں کی نظر نہیں ہوتی ان کا سب سے جو بیسک ایشو جو ہم لوگوں کے سامنے آتا ہے وہ ہوتا ہے ان کے سوشل کانٹیکٹ کا. وہ بچے لیفٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں اپنے ہی گھروں کے اندر. سب سے زیادہ جو یہ کام ہمارا جو کام ریوارڈنگ ہے وہ ہے بھی اسی لیے کہ وہ بچے اپنا گھر مانتے ہیں اسکول کو، اور اس لیے کہ رزلٹ پر پیرنٹس نہیں آتے کہ سائٹڈ بچوں کے اسکول میں جانا تھا وہاں چلے گئے، کسی بچے کی کوئی تقریب ہے ساتھ لے کر نہیں جاتے، کسی جگہ پر ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے شادیوں وغیرہ میں ایسی جگہ پر تو ان بچوں کو گھر چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے بچے جو ہیں یہ ہمیں ریگولر بیسس پہ یہ کہتے ہیں، جب ہم چھٹیاں اناؤنس کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمیں چھٹیاں نہ دیں، آپ نے ہمیں چھٹیاں نہیں دینی، ہم اسکول آنا چاہتے ہیں، ہمارا دل نہیں لگتا. اور جو ان کا سوشل کانٹیکٹ والا ایشو ہے وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہی نہیں صرف ادروائز بھی ہے، بہت ساری سوشل ایکٹیویٹیز سے دور رہتے ہیں. ہم ان کا پہلا ایکسپیرینس کرواتے ہیں پارک کے ساتھ، ہم ان کا پہلا ایکسپیرینس کرواتے ہیں جھولوں کے ساتھ. ہمارے اسکول کے ساتھ پہلی دفعہ بچے گئے، انہوں نے پانی پہلی دفعہ ٹچ کیا. ہم ان کو خانپور ڈیم لے کر گئے اور ہروں پہ لے گئے دریا پر، وہاں گئے بچوں کو لائن بنا کے ہاتھ سے پکڑ کے نیچے لے کے گئے. جب انہوں نے پانی ٹچ کیا تو ان میں سے بہت بڑی تعداد تھی جو پہلی دفعہ دریا کا ندی کا کانسیپٹ دیکھ رہے تھے، کشتی میں پہلی دفعہ بیٹھے ہمارے ساتھ. سب سے ریوارڈنگ ایکسپیرینس تھا کہ جب ان کو بچوں کو اباؤٹ 3 years بیک اسلام آباد لے کر آئی، یہاں پر ان کو پاکستان مانیومنٹ پہ لے کر گئے اور ہم نے ان کو درخت پہ چڑھایا. ان بچوں کا وہ درخت کو ٹچ کرنا، مختلف شیپس کے پتے ہاتھ میں پکڑنا، اور وہ ایسا ایکسپیرینس تھا جس نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ ہم کتنا کچھ فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ ان بچوں کی جو آنکھیں ہوتی ہیں نا وہ ان کی انگلیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی ٹیکٹائل سینس سے سیکھتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے سکھانی پڑتی ہے وہ بھی. ہاں بہت مشکل. جب شروع میں آتے ہیں ہمارے پاس بچے تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کا لرننگ میڈیا ڈفرینٹ ہے. اس کو کیونکہ اسٹڈی کر رہی ہوتی ہوں ساتھ میں، وہ ایسے بہت سے بچے ہیں جو ساؤنڈ سے ان کا وہ پریفرڈ جو میڈیا ہے لرننگ کا وہ ساؤنڈ ہے، ان کا ٹچ نہیں ہے پریفرڈ میڈیا. ان کو بریل سیکھنے میں پرابلم آتی ہے، ان کے پھر فائن موٹر سکلز پہ کام کرنا پڑتا ہے ان کے ساتھ، ان کو بہت ساری ایکسرسائز ایسی کرانی پڑتی ہیں. ہمارے پاس ایک بچہ اس طرح کا ہے کہ جس کے لیے باقاعدہ نیوٹریشنسٹ سے ملوا کے اس کا چارٹ بنوانا پڑا کہ اس کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کی وجہ سے وہ جس سے یہ لوگ لکھتے ہیں اسٹائلس جو کہلاتا ہے وہ پکڑ نہیں سکتا، اس کی گرپ اتنی نہیں تھی کہ وہ پیپر پنچ کر سکے بریل لکھتے ہوئے. تو وہ اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں. تو ٹیکٹائل سکلز بھی سکھانی پڑتی ہیں. پھر اس کے لیے بھی جیسے درخت کا درخت کو ٹچ کرنا، اس کے اوپر چڑھنا، اور وہ جب اوپر چڑھے ہیں تو پھر وہ ہوا فیل ہوئی، ہائٹ فیل ہوئی، وہ سارے نئے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کے لیے. بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کو نہیں بتائی جاتی گھر میں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو یہ کام یقیناً یہ بہت دشوار کام ہے، یقیناً بہت دشوار کام ہے، لیکن دیکھیے کہ اس سوسائٹی میں
خواتین بچیاں ویسے ہی ان کے ساتھ کام کرنا، اور اس طرح کی بچیاں جو کہ بڑی اگنورڈ کلاس ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بچی بس میں نہ بیٹھ سکے، کوئی بیسک ہو جائے، تو آپ کے اوپر تو بہت پریشر ہوتا ہے، اور بچیوں کے پیرنٹس کا کیسے مینیج کرتی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں خود ہم ان کو. اچھا. اسکول کی ابھی لاسٹ ایئر ڈونرز کی ہی ہیلپ سے اور اللہ کا کرم تھا کہ ہمیں گاڑی لینے میں کامیاب ہو گئے فائنلی اسکول کے لیے، ورنہ ہم ہائر کر رہے تھے تو ہمارا بہت ایکسپینس تھا وہ بھی. لیکن اب یہ ہے کہ شروع دن سے ہی لیکن یہ رہا ہے، بچیوں کو ہم بچیوں سبھی کو ہم ان کو گھر سے پک کرتے ہیں، ہم انہیں گھر پہ ڈراپ کرتے ہیں. پیرنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا واقعی بڑا چیلنج ہے، اس لیے کہ اگر صرف اسٹاپ تک لے کر آنا ہے، ٹائم پہ پہنچانا اور وہاں سے پک بھی کرنا ہے، تو پیرنٹس اس پر بھی ہمارے ساتھ بالکل بحثتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، سب چل رہا ہوتا ہے. ان بچوں کی یہ میرے خیال میں ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں سے کچھ بچوں کے والدین تو ایسے ہیں جو بڑی پریولیج کلاس سے ہوتے ہیں، جو بہت امیر کبیر خاندان سے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں پہ بہت انویسٹ کرتے ہیں. لیکن جہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جس والدین کے 6 بچے ہیں، ان میں سے ایک بچہ معذور ہے، تو وہ اپنے بچے کو سب سے زیادہ دشمنی وہ والدین ہی کرتے ہیں، سب سے زیادہ اگنور وہی کرتے ہیں. اچھا، کوئی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا اتنا تجربہ ہے کہ ہم آپ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. کوئی ایک ایسا لمحہ، کوئی ایک ایسا واقعہ کسی بچے یا بچی کے حوالے سے جو بڑا یادگار ہو، آپ کے ذہن میں تھم گیا ہو؟ سب سے جو ریوارڈنگ بھی اور بڑا ایموشنل ایک مومنٹ تھا، 2 سال پہلے میٹرک کیا ہمارے پاس سے اس کلاس نے جس میں سے وہ بچہ ہے، اور عبد الرحمن اس کا نام ہے. وہ بچہ جو ہے اس نے ایک دن مجھے کہا، میں ان کی کلاس لے رہی تھی تو میرے پاس آیا اور اس نے مجھے یہ کہا کہ اس کی آئی سائٹ تھوڑا سا لیٹر لائف میں گئی تھی جب وہ بچہ 5-6 سال کا تھا، اور پھر اس کے کچھ سالوں کے بعد اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی. اس بچے نے مجھے آ کر یہ کہا کہ میم میں نے آپ کو دیکھا تو نہیں ہے، مجھے نہیں پتا آپ کیسی نظر آتی ہیں، لیکن آپ کی آواز میری مدر سے بہت ملتی ہے، تو جب میں آپ کی آواز سنتا ہوں نا تو میرے ذہن میں آپ کی شکل ویسی ہی بنتی ہے جس طرح کی میری مدر تھی. بیوٹیفل. وہ بہت ریوارڈنگ تھا. اور پھر ابھی کل یہ ہوا کہ بچی ہے، اس کے فیملی سچویشن ایسی ہے، ٹربلڈ ہے بہت، فیملی بروکن فیملی ہے، تو وہ بچی بہت زیادہ سٹریس میں ہے. تو اس نے مجھ سے بات کی، شیئر کیا، وہ اتنی سٹریس میں چلی گئی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ میں سوسائڈ کرنا چاہتی ہوں. اس کو سمجھایا کیا تو اس نے ایک تو اس نے مجھے یہ کہا، اس نے کہا آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں. اور پھر جو بات تکلیف دہ تھی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا میں اتنا زیادہ کھاتی بھی نہیں ہوں اور میں زیادہ بولتی بھی نہیں ہوں کہ میں ڈسٹرب نہیں کروں گی آپ لوگوں کو، آپ رکھ لیں مجھے یہاں پر. اور اس نے پھر میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کو ڈائری لا کر دیتی ہوں، وہ پارشل سائٹڈ ہے، تو میں نے اس سے کہا آپ کو ڈائری لا کے دیتی ہوں، آپ ڈائری لکھنا شروع کرو اپنے کیتھارسس کے لیے. تو اس نے ڈائری کل مجھے لا کر دی، تو اس ڈائری کے کور میں اس نے چٹ ایک ڈالی ہوئی تھی لکھ کے، اور اس میں اس نے لکھا میم میری موم ہے. تو وہ اس طرح کے مومنٹس جو ہیں، اور پھر کچھ خاص مومنٹ کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہوتی ہے، صبح جس وقت بچے آتے ہیں تو وہ صرف سلام کی آواز سن کے، یا میں انٹر ہوں اور وہ پہلے سے آئے ہوئے ہوں اور میں اونچی آواز سے سلام کرتی ہوں، تو وہ سلام کا جس طرح جواب دیتے ہیں اور پھر وہ جیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں ارد گرد، اور جو اسمائل ہوتی ہے اس وقت چہرے کے اوپر، بہت ریوارڈنگ ہوتی ہے. زبردست. اچھا، ظاہر ہے چیریٹیز دنیا بھر میں اب ایسے نہیں چل سکتی، ڈونیشنز چاہیے ہوتے ہیں. لوگ آپ سے گائیڈنس کے سلسلے میں، کسی بچے کے داخلے کے سلسلے میں، کسی ڈونیشن کے سلسلے میں اگر رابطہ قائم کرنا چاہیں تو کیسے رابطہ قائم کر سکتے ہیں؟ رابطہ ہم سے قائم کرنا چاہیں تو ہمارا ویب پیج ہے www.basiratschool.edu.pk ہے. پھر ٹویٹر ہینڈل ہے بصیرت17، بصیرت17، یہ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے. نمبر، اپنا نمبر میں شیئر کر دیتی ہوں. میرا نمبر جو ہے وہ 0333-857-6065، یہ میرا نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. کینٹ میں ہم لوگ جنرل ہاسپٹل بہت فیمس جگہ ہے، کامنلی نون ہے، اس کے بالکل پاس ہم لوگ شفٹ ہوئے ہیں. اور اس اسٹریٹ کا کوئی نام نہیں تھا، اس اسٹریٹ کے میں رہنے والے لوگوں نے، ہم جب اپنا بورڈ لگا رہے تھے تو ہمیں کہا جی اسٹریٹ کو کوئی نام دے دیں، تو ان کی سجیشن پہ اب وہ بصیرت اسٹریٹ ہے. تو بصیرت اسٹریٹ میں بصیرت ہائی اسکول ہے وہاں پر.
تو اینی ٹائم آ سکتے ہیں ہمارے پاس, ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے, لیکن میرے خیال میں اتنے مختصر وقت میں ہم نے آپ سے بہت قیمتی گفتگو کی, بہت سی قیمتی چیزیں جانی, اور آپ جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے معاشرے اور ملک چل رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ.